تو آپ سے بات اسی تناظر میں ہو رہی تھی کہ آپ نے ماشاءاللہ جتنی اس میں محنت کی ہے اور جتنا آپ کا ٹائم گزرا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح اس طرف پھیرا، تو یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ وہ بھی میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن یُوقَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ میں ہی ہوں جو انسان کو اس کے نفس کی حرس سے بچا لیتا ہوں۔ اگر وہ نہیں بچاتا تو ہم بچنا بھی چاہیں تو نہیں بچ سکتے، اور وہ اس کی اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ دوسرا، یہ کائنات میں ہمیں جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں، اگر اس کا ایک مطلب شکر کرنا شروع کریں نا تو ہم سجدے سے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسان یہ ہے کہ دنیا میں جب آتا ہے تو پھر اس کے ارد گرد چکا چوند اور خوبصورتی اور رنگا رنگ چیزیں، تو اس میں وہ جب کھو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ نہیں میں ہی سب کچھ کر لیتا ہوں، حالانکہ بالکل وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی کام کرے، وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی بات کی، میں نے آپ کو مبارک بھی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 بچے دیے، تو یہ ایک اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جو بڑے خاص اپنے بندے کے اوپر وہ نعمت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جن کو آپ ملیں گے وہ کہتے ہیں یار ہمارا بچہ نہیں ہے، ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے اس ایفرٹ میں، لیکن ایک بچہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہی نہیں ہے، اور ایک ہے اس کو دیتا ہے پھر لیتا ہے پھر اس کو دیتا ہے، یہ بھی ایک کھیل ہے۔ اور ایک ہے کہ جس کو بڑا سموتھلی دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ان کو پروان چڑھائیں اور اس انداز سے چڑھائیں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ تو اسی لیے ایک آیت ہے جس کو اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لیکن یہ پوری آیت نہیں پڑھتا کوئی اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے مال اور آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے۔ آگے اگلا حصہ ہے واللہ عندہ اجر عظیم۔ اب اللہ نے یہ بائیفرکیشن کر دی کہ میں آپ کو اولاد بھی دے دی اور آپ کو مال بھی دے دیا، اگر تو آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور مجھے بھول گئے تو پھر آپ کی آزمائش ہے فتنہ تو، اور اگر آپ یہ چیزیں لینے کے بعد واللہ عندہ اجر عظیم میرے ساتھ لگ گئے تو میرے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ اجر ہے۔ یہ کون سا اجر ہے؟ یہ تو مطلب میری اس مہربانیوں میں سے ایک بالکل معمولی سی مہربانی ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ تو بندے کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ جو ہے اس کو تو کسی صورت میں ہی چھوڑنا۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم فلاسفرز پڑھتے ہیں نا تو پھر ہمارے بہت سارے بچے، آج کے جو بچے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ صرف فلسفہ پڑھا، کسی ایسے یورپین رائٹر کو پڑھ لیا تو پھر اللہ کے انکار پہ شروع ہو گیا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے جی؟ آپ سے 6-7 ایسے سوال کر دے گا کہ بندہ کہے گا اب اس بچے کو کیا جواب دیں، جس نے ایک برٹرنڈ رسل پڑھ لیا، یا اس نے ارسطاٹل پڑھ لیا، اس نے پلیٹو پڑھ لیا، اس نے کوئی اور پڑھ لیا ایسا رائٹر جو کہ یورپین ہے اور جس کا شاید اللہ کے اوپر اس طرح کا اعتقاد نہیں ہے اور اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ہوا میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ قرآن پڑھے گا، ہمارے یہاں ہم سارے لوگ بیٹھے تبصرہ کر رہے ہوں گے دفاتر میں، بہت ساری ایسی جگہوں پہ ایسے عالم جو اس نے ماسٹر ڈگری لی ہوئی ہے، BA کیا ہوا ہے کہ جی اسلام کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ بھئی اسلام کے اوپر بات تب کریں جب آپ نے اسلام کی کم سے بنیادی کتاب جس کو آپ قرآن پاک کہتے ہیں اس کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کو سمجھا ہو۔ تو جب آپ نے وہ نہ دیکھی ہے نہ سمجھی ہے، آپ کو صرف 2 صورتیں جو آپ نماز کے اندر وہ بھی اگر پڑھتے ہیں تو آتی ہیں، تو آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑے تصدیق اور بڑے وثوق سے کہا ہے کہ میں بھی ہوں اور میں نے آپ کو واپس بھی بلانا ہے اور میرے پاس آپ نے آ کے حساب بھی دینا ہے۔ تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ آپ ایک چھوٹی سی سورہ قرآن پاک کے اندر اس کا پہلی آیت ہے وَہُمَزَةِ اللُّمَزَةِ، کہ یہ پوری آیت جو ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں، اس سے اگلی آیت ہے
الذی جمع مالا وعددہ، کہ پہلی آیت کا تو یہ ترجمہ یہ ہے، اب پورے مناسب نہیں ہے کہ میں بیچ میں کوئی لفظ چھوڑوں تو وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، گناہ ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بربادی ہے، ہاں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اب مجھے پوری آیت یاد آ گئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل عربی کا لفظ ہے جو سپرلیٹو ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ سخت لفظ ہے، ویل لکل، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ میں آپ ہماری سوسائٹی جہاں 4 بندے بیٹھتے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں؟ نہ ان کے پاس فلسفہ ڈسکس کرنے کو، نہ قرآن ڈسکس کرنے، وہ بندے ڈسکس کرتے ہیں، اور بندے کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں اور اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ وہ بندہ اس قابل نہیں رہتا کہ کوئی بندہ اس سے ہاتھ ملائے۔ یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ مومن کا کام تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل صحیح بات۔ یہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جن کو بندوں کے اوپر اعتماد ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں۔ جس کو اللہ پہ اعتماد ہے کسی بندے کا گلہ کر ہی نہیں سکتا، بالکل صحیح بات۔ چونکہ بندے سے اس کو توقع ہی نہیں ہے۔ توقع جب بندوں پہ رکھیں گے اور اٹھے گی تو آپ اس کا گلہ کریں گے، جب توقع ہی آپ نے بندے پہ نہیں رکھنی، اللہ پہ رکھنی ہے، تو آپ کو بندے سے گلہ کیا؟ اور اگلی بات جو یہ بات کرتے ہیں وہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، پھر وہ مال جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھتے ہیں۔ خالد صاحب، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب 1400 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت تو بارٹر ٹریڈ تھی، کھجوریں دے گیہوں لے لیں، گیہوں دے کھجوریں لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، کپڑا لے لیں۔ صحیح بات۔ یہ نوٹوں کی بات کدھر سے آ گئی؟ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ پیسے بنائیں گے اور اس کے اندر پھر نوٹ جو ہے اس کو گن کے رکھیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، گن گن کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پہ بھی نہیں کھڑے ہوتے، پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر اس پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ یہ میرا مال جو ہے یہ مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آپ بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہمارے پاس پھرتے ہیں، آپ ان کی دولت دیکھ لیں، آپ ان کی چیزیں دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ ان کو اگلی دنیا بھولی ہوئی ہے، بالکل۔ وہ ادھر اکٹھا کر کے بھائی کدھر لے کے جانا ہے؟ اس کو خرچ کرو اور دے دو لوگوں کو، اس لیے کہ جس دن آپ نے جانا ہے، جس اولاد کے لیے یا جس بندوں کے لیے آپ اکٹھا کر رہے ہو، انہوں نے تو آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ جب آپ جاؤ گے تو آپ کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ سکندر اعظم اس دنیا سے گیا تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ جو ہے میرے کفن سے باہر رکھنا، اس لیے کہ لوگ دیکھ لیں کہ دنیا کا فاتح جو ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو آج ہم کس لیے اکٹھا کرتے ہیں؟ اور یہ چیزیں اللہ کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی نشانی ہے کہ وہ جو کچھ میں نے اس کو دیا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ جوڑ کے رکھتا ہے یا کل کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے تو مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ میں نے ادھر ہونا بھی ہے یا نہیں، کس لیے جوڑنا ہے جی؟ دے دیں جو کچھ ہے، دے دیں اللہ کے راستے میں، دے دیں بندوں کو، دے دیں ضرورت مند کو، دے دیں، اور اس کو نکالیں تاکہ آپ کا جب بیلنس جو ہے جاتی دفعہ ایسے ہی ہو کہ نہیں آیا، جو کچھ تھا وہ کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم ہٹ گئے، اور وہ 2-3 چیزیں جو بتائیں جی، کہ جو گلا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، پھر ان پہ تفاخر کرتے ہیں کہ جی یہ چیز جو ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، تو اللہ نے کہا کہ کلا، ہرگز نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں تم کرتے ہو اور کرنا چاہتے ہو تو کلا لَيُنبَذُنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تو پھر میں تمہیں حطمہ میں ڈالوں گا۔ اور پھر ساتھ ہی سوال کیا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کہ تجھے پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ یہ نار اللہ الموقدہ، یہ میری جلائی ہوئی آگ ہے، اس آگ میں تجھے ڈالوں گا۔ اور وہ آگ کیسے؟ آپ کے اگلی آیت ہے اللاتی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ جو ہے وہ پھر پہنچ جاتی ہے تمہارے دلوں تک۔
دلوں تک اس لیے پہنچتی ہے کہ جب ہم دنیا میں، چونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے، باقی تو ذکر ہے ہی نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جو سکون دل کو ملتا ہے وہ صرف اللہ کے ذکر سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے، بندے کے ذکر سے، دولت کے ذکر سے، کسی اور کے ذکر سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، سر درد ملے گا۔ جتنے لوگوں سے آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے، جتنی آپ اپنے آپ کو انوالو کریں گے لوگوں کے اندر، سوائے اس کے کہ آپ بھلائی کے لیے ان کے پاس جائیں، اگر آپ اپنے ذاتیات کے لیے یا مفاد کے لیے جائیں گے تو آپ کو سر درد۔ بالکل صحیح بات۔ اگر لوگوں کی بھلائی کے لیے جائیں گے تو سکون ملے گا، کیونکہ لوگوں کی بھلائی اللہ کی راہ پہ چلنے کے برابر۔